السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور آج میرے ساتھ آپ کو بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہوں گے اور تعارف کے تو محتاج نہیں ہیں. جناب اکبر ایس بابر صاحب اور احمد حسن شاہ اکبر ایس بابر صاحب کے وکیل ہیں، اور یہ دلاور صاحب ارسلان وردک صاحب جو ہیں یہ آڈیٹر ہیں. اب جو معاملہ ہے اس پہ آپ کو پتہ ہی، اکبر ایس بابر صاحب کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کس معاملے پہ بات کرنے لگیں. وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے، جو عرف عام میں اس کو فورن فنڈنگ کیس کہا جاتا ہے. اس کو انہوں نے انیشیٹ کیا تھا 2014 میں اکبر ایس بابر نے، اور 2014 کے بعد آج تقریباً 8 سال کے بعد جو ہے یہ کیس، اس کی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت مکمل کر لی ہے، اور فیصلہ اس کے اوپر بعد میں سنایا جائے گا، جسے عرف عام میں کہتے ہیں کہ جی فیصلہ محفوظ کر لیں، جو کہ غلط ٹرم ہے. سماعت مکمل ہو گئی ہے، فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا. اب اس میں تقریباً 190 سے زائد جو ہے وہ سماعتیں ہوئی ہیں. اس میں اسکروٹنی کمیٹی کی بھی سماعت تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی سماعت تھی، اور تقریباً جو بابر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ مجھے کریکٹ کرے گی، تقریباً 300-350 کے قریب جو ہے وہ کمپنیز سے پیسہ جو ہے وہ ممنوع جو سورس ہیں اس سے پیسہ آیا. اور یہ آڈٹ ہوا ہے 2009 سے 2013 کے درمیان میں. یہ اس عرصہ 2013 کے بعد سے اگلا مرحلہ پتہ نہیں یہ شروع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایک دیکھنے والی بات ہوگی. تو اس میں جو ہے اب ساری صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اس ممنوع فنڈنگ کا اثر کیا ہوگا، وہ قانونی راستہ کیا ہے، یہ احمد حسن شاہ سے ان سے پوچھیں گے، اور ان کی جو اسٹرگل رہی اس میں یہ کتنے کامیاب ہوئے اور کیا توقعات ہیں اس ساری چیز سے، آؤٹ کم سے. اور جو فائنینسز کا آڈٹ کیا، جو PTI کے نے اپنے اکاؤنٹس چھپائے تھے، ان میں دیکھا جائے جو ایڈمیٹڈ طور پہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں جی یہ ہم نے چھپائے تھے، وہ تقریباً 1 ارب روپے سے زائد کے ممنوع فنڈز جو ہیں وہ بنتے. تو اس پہ بات کرتے ہیں. اکبر ایس بابر صاحب، آج کا دن اتنی ساری محنت کے بعد کیسا لگ رہا ہے؟ آج بارش بھی خوب ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً میرے نزدیک تو ایک تاریخی دن ہے، کیونکہ 8 سال یہ ایک پوری ایک جدوجہد تھی جس میں بہت اتار چڑھا ہوا ہے، بہت سارے میریکلز بھی ہوئے، ورنہ میری یہ حیثیت نہیں تھی کہ میں یہاں تک پہنچتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے اور میری والدہ کی دعائیں کہ ہم نے بڑے بڑے مرحلے عبور کیے. مطلب میریکلز ہوئے، احمد حسن شاہ جیسے وکیل میرے نصیب میں آئے. یہ بھی ایک پوری ایک میریکل ہی ہے کہ جنہوں نے اس پورے عمل میں ثابت قدمی رہی. نہ صرف ثابت قدمی تھی بلکہ اپنی زبان پہ، اپنی کمٹمنٹ پہ، اپنی کنوکشن پہ، یعنی پرو بونو انہوں نے مفت کام کیا، جبکہ مجھ پہ جو الزام لگتے ہیں تو یہ بہت کم لوگ ایسا کر سکتے ہیں. اس میں کوئی آج دن ہے تو یہ ریکگنائز کرنے کا، اس لیے میں یہ ریکگنائز کر رہا ہوں کہ آج ایک بہت تاریخی دن ہے کہ 8 سال کے بعد جس کیس کو ہمیشہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اس ملک میں آپ کو انصاف نہیں ملے گا، آپ کو ان اداروں سے انصاف نہیں ملے گا اور اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کو ایئر مارشل اظہر خان کے کیس کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ یہ 96 میں شروع ہوا اور پھر 2011 چلتا رہا. تو ارسلان وردک جو سامنے بیٹھے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یہ ایک میریکل تھا، کیونکہ میں تو ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن جس طرح یہ آن بورڈ آئے اور جس کمٹمنٹ سے انہوں نے کام کیا. دیکھیے ہمارے جو مخالف تھے نا، ایک پورا نظام تھا ہماری مخالفت میں. یہ صرف عمران خان نہیں تھا، نہ اس کی ایک سیاسی جماعت تھی، ایک پورا نظام ہمارے خلاف تھا. اس نظام سے مقابلہ کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا اور اس وقت کا انتظار کرنا کہ اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف بھی ملے گا. اور وہ انصاف بھی پاکستان کی سیاست کا، میرے نزدیک کہ پاکستان کی سیاست کا کعبہ قبلہ کو تبدیل کر دے گا. کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہی کریڈل آف لیڈرشپ ہیں. اگر وہ پانی جو ہے لیڈرشپ کا، وہ تالاب جو ہے وہ گندا ہوتا جائے اور اس میں فریش واٹر نہ آئے تو وہ پھر کسی کام کا نہیں ہے. تو اس لیے اور بہت سارے سیاسی مسائل ہیں، سیاست میں انٹرفیئرنس ہے، انجینئرنگ ہے، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن جو کور جو ڈیموکریسی، جمہوریت کی جو کور ہوتا ہے، جو بنیاد ہوتی ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں. سیاسی جماعتیں منظم ہوگی، آپ سمجھیں آپ کا 80% سیاست کے مسئلے حل ہو گئے، کیونکہ آپ کو اچھی لیڈرشپ ملے گی، بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی جو اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، جو اپنی من پسند کرتی ہیں کہ اس کو میں یہ عہدہ دیتا ہوں، اس کو میں وہ ٹکٹ دیتا ہوں، اس کو میں اس وزارت میں دیتا ہوں، اس کو وہ پارٹی ایز این ادارہ کام نہیں کرتی. تو پھر اس قسم کے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نتیجے نکلے، اور PTI کا بھی یہی مقصد تھا
تو اس میں آپ سے آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ کی توقعات کیا ہیں یہ ساری 8 سال کی ریاضت کے بعد. لیکن لطیفہ ہی سناؤں گا. کون سا لطیفہ سنا دیں؟ وہ تو پھر وہی لطیفہ بنتا ہے وہ جو ایک بڑا پرانا لطیفہ ہے کہ ایک لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے تو لڑکی والے شرط لگاتے ہیں کہ نکاح اور وہ جو رخصتی ہے وہ اس وقت کریں گے کہ لڑکا جو ہے BA پاس کر لے. تو وہ بیچارہ ہر دفعہ فیل ہو جاتا ہے. تو وہ بڑی محنت کرتے وہ پھر ایک دفعہ وہ اسے پوچھتی ہیں تیسرے چوتھے سال کے کیسے ہوئے پرچے. تو وہ کہتا ہے کہ پرچے تو چنگے ہونے اگے تہاڈی قسمت. تو ہم نے محنت پوری کی ہے, آگے آپ لوگوں کی قسمت. اچھا جی, محنت. احمد کے ساتھ مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے نا وہ ضرور ظاہر کر دینا چاہیے. وہ اس طرح سے کہ احمد میرے کلاس فیلو بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں, اور اتفاق ہے کہ یہ یہاں پہ اکبر ایس بابر صاحب کے آپ وکیل بھی ہو گئے. تو اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, پتہ نہیں میں کیا مسئلہ یہ کیا ہے. تو احمد جو یہ ساری تیاری ہوئی لیگل پوائنٹس جو ہیں, اب ہمیں اس کا لیگل ایسپیکٹ بتائیے کہ ہوگا کیا, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی PTI جو ہے نا اس کے اوپر بین لگا دے گی فیڈرل گورنمنٹ, بین لگ سکتا ہے اس پہ, ظاہر ہے اس کا ایک پروسیس ہے. لیکن امیجیٹلی جو ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر آپ کے خیال میں آپ کے وہ کون سے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جس کو بنیاد بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ قانوناً الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ بہترین. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں نا, اس میں ایک بیک گراؤنڈ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ جب نومبر میں کیس فائل ہوا ہے نا, اس سے پہلے چند ماہ کی ڈیلیبریشن انوالو تھی. جب اکبر صاحب یہ کیس لے کر آئے تھے نا, اس وقت ایک چوائس تھی ہمارے پاس کہ کیا ہم اسی وقت عدالت چلے جائیں یا ہم الیکشن کمیشن کا رخ کریں. ہم نے جب مشاورت کی, ہم نے الیکشن کے لاز دیکھے, اپنے ملک کے قوانین دیکھے, دیگر ممالک کے قوانین کا مطالعہ کیا, تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کیونکہ ہمارا یہ جو کیس ہے بیسکلی, جس طرح بابر صاحب نے بھی کہا, اس کا ون پرپز یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی بھی امپاورمنٹ ہونا ہے. ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے بحیثیت ادارہ, جب تک وہ اپنی ساخت نہیں اسٹیبلش کر لیتے, 218 219 کے نیچے بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے. اور اس پہ پھر ہم نے جب ڈسکس کیا تو میں نے اپنا جو تھوڑا بہت ہم نے ریسرچ ریویو سے سیکھا تھا, اس سے یہ پتہ لگا کہ عدالت جو ہے, بڑی عدالتیں جو ہیں, وہ اوور دا ایئرز الیکشن کمیشن کی انڈیپینڈنس اور اس کی جو جورسڈکشن کا ایکسپینس ہے اس کو وائڈ کرتی چلی جا رہی تھی. تو ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر اس نوعیت کا کیس کیوں نہ ہم الیکشن کمیشن سے ہی شروع کریں. ٹھیک. تو سب سے بڑا چیلنج جو اس کیس کا تھا نا, ہسٹوریکلی جب ہم دیکھتے ہیں, تو جب یہ کمیشن میں ہم نے کمپلینٹ دائر کی تو اس وقت کا کمیشن ریسیپٹیو تھا, لیکن ہمیں یہ منوانا پڑا کہ جی یہ آپ کی جورسڈکشن میں بھی ہے. اچھا, یہ بھی بڑی ہے کہ 8 سال کے اندر جو ہے کئی الیکشن کمیشن چینج بھی ہوئے, وہ بھی چینج ہوئے. سو پہلی جو یہ اس سارے 8 سال کی جو یہ کاوش ہے, یہ اس کی بہت ریزنز ہیں کہ 8 سال کیوں لگے, لیکن اس کا پہلی وجہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کو یہ بھی باور کرنا پوائنٹ کہ یار یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں اور مجھے ہی کرنا ہے کیونکہ میں ہی سیاسی پارٹیز کی ریگولیٹری باڈی ہوں. تو جب ہم نے یہ پوائنٹ آفٹر سکسیسو ایفرٹس, چند ماہ کی کوشش کے بعد جب ہم کامیاب ہوئے, الیکشن کمیشن نے اگری کیا کہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہے, آئین کی روح سے, قوانین کی روح سے, دنیا کے ڈفرینٹ جو کمپریبل ماڈلز ہیں ان کی روح سے کہ ہاں یہ کام الیکشن کمیشن کو ہی کرنا ہے, تو پھر ایک بیٹل لیٹیگیشن کا شروع ہو گیا. پھر ہم وہاں سے اٹھے اور کبھی پھر ہائی کورٹ میں. تو ہر مرحلے پہ جب یہ مجھے پکڑا دیا, ہر مرحلے پہ جب اکبر صاحب کا کیس ایک پازیٹیو فرنٹ فارورڈ ڈائریکشن میں چلا, تو ہمیں ساتھ ہی عدالت میں بھی وہ بیٹل ریپیٹ کرنا پڑا. بالکل. عمران خان صاحب نے کئی ہائی کورٹس کے اندر 9 دفعہ, بلکہ 10ویں ہو گئی ہے جو ہم ابھی اس دفعہ ICA بھگتا کے آ رہے ہیں. 9 different petitions. We had to go back and come back to the election commission, again go to the high court, come back. So یہ ایک بہت بڑی ڈاکیومنٹڈ وکٹری ہے میں سمجھتا ہوں. اکبر بابر کا جو کیس کا نتیجہ ہوگا میں بھی اس پہ آتا ہوں, لیکن یہ الیکشن کمیشن کی ان اٹ سیلف سکسیس ہے یہ کیس, کہ ایک نئی جورسڈکشن, ایک نیا اسپیکٹ, ایک نئی امپاورمنٹ جو ہے اس کی تصدیق ہو گئی. اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب حنیف عباسی کیس جو آپ نے کتنا زبردست طریقے سے آپ بھی کور کرتے رہے ہیں,
وہاں پہ سپریم کورٹ 184 مطلب عرف عام کے لیے جو ہے نا ہم بتاتے ہیں، نعیف عباسی کیس وہی ہے جس میں عمران خان صاحب کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور جہانگیر ترین جو ہیں انہیں بیلنسنگ ایکٹ. اچھا سو وہاں پر سپریم کورٹ نے ایکنالج کیا کہ جی اس معاملے میں جو یہ اس زمانے میں فارن فنڈنگ چل رہا تھا، اب بھی پروہیبٹڈ فنڈنگ، کہ یہ الیکشن کمیشن ہی سن رہا ہے اور اسی کو سننا چاہیے. تو وائل دس کیس واز گوئنگ آن، سپریم کورٹ نے بھی اپنا حصہ ڈیولپمنٹ آف دا لا اور امپاورمنٹ آف دا کمیشن میں ڈالا. تو یہ وہ ہسٹری ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس آف لا اور ایون پولیٹیکل ورکرز یہ کنٹریبیوشن ہم وی شوڈ کریڈٹ ٹو ہز ایفرٹ. نہیں بالکل، وہ تو ایفرٹ کو کریڈٹ جاتا ہے جو لیگل پریپوزیشن کے اوپر آئے نا. اب قانون جو ہے آج جس در ہے ہمارا کھڑا، دیکھیں آپ نے جو ہے وہ کہا کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے انڈر آرٹیکل 6 نہیں میں پولیٹیکل پارٹیز کا. یہ اس میں چیز سمجھنا بہت ضروری یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں کون ڈونیشنز کنٹریبیوشنز کر سکتا ہے. ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں، قانون بالکل ان ایکویویکلی یہ کہتا ہے اونلی انڈیویجولز ہو آر سٹیزنز آف پاکستان کین ڈونیٹ. مطلب پاکستان کے شہری ہی کسی اپنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ دے سکتے ہیں. یہاں بلکہ اس سے بڑھ کے حقیقت ہے جو آرٹیکل 5(1) ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص جو کہ سٹیزن آف پاکستان نہیں ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں پاکستان میں حصہ نہیں لے سکتا، وہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انوالو نہیں ہو سکتا. یعنی کہ کافی سیریس ممانعت ہے، اور آبویسلی فنڈنگ اور ڈونیشن اس سے لنکڈ ہے. اور یہ اسی وجہ سے ایک ابہام کھڑا ہو گیا یا دانستہ طور پر ڈائریکٹر لے گئی. یہ کیس اس طرف چل پڑا کہ جی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ پارٹی کو بند کرانا چاہتے ہیں. اب یہ پارٹی کو بند کرانے والی ڈبیٹ شروع کس طرح ہوئی؟ یہ ڈبیٹ اس طرح شروع ہوئی کہ جب آپ فورن ایڈڈ پارٹی ایک ڈیفینیشن ہے، ظاہر ہے وہ آرٹیکل 17 اس کے کئی شکیں ہیں، اس میں آخری جو کنڈیشن لکھی وہ یہ لکھی کہ ایسی پارٹی جس کو غیر ملکی نیشنلز، فورن نیشنلز فنڈ کریں تو وہ فورن ایڈڈ پارٹی ہوگی. تو اب جب یہ فورن فنڈنگ کے نام سے کیس مشہور ہو گیا اور یہ بات ہونے لگ گئی کہ غیر ملکی لوگوں نے فنڈ کیا، تو یہ تاثر مل گیا کہ پتہ نہیں پولیٹیکل پارٹی کو بند کرانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمیں ڈے 1 سے یہ کلیئرٹی تھی، ہم نے آپس میں ڈسکس کیا، ہم نے بھی ایکسپلین کیا کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار یہ ہے کہ وہ سورس آف فنڈز کو دیکھے. اگر وہ سورس آف فنڈز پروہیبٹڈ سورسز سے آئے ہیں تو ان کی نشاندہی کرتے ہوئے پھر پارٹی کو نوٹس دے کہ بھئی اب بتاؤ کہ اتنے پیسے یہ ممنوع ذرائع سے آئے ہیں، ان کو کیوں نہ بحق سرکار ضبط کر لیا جائے. اب یہ ایک پارٹ ہے. اب لیکن یہ اسی طرح ہے کہ آپ فرض کریں کسی اور ادارے کے پاس جس کو ایک مخصوص جورسڈکشن دے دی گئی ہے قانون کے مطابق، وہ کسی اوفینس یا وائلیشن اس کی نظر میں آ جاتی ہے. اگر وہ اس کو خود ٹرائی نہیں کرتا، فرض کریں ایسی سی پی کا ادارہ ہے یا اور ریگولیٹری باڈی ایف آئی اے ہے، فائنینشیل کرائم کوئی ہوا تو اگر وہ سمجھتا تو وہ کہے گا کہ یار یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی لیگل وائلیشن، لا کی وائلیشن ہوئی ہے، تو وہ اس محکمے کو ریفر کر دے گا. تو کیا الیکشن کمیشن بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کہے گا میری تو جورسڈکشن جو ہے وہ اس حد تک ہے، لیکن اس میں کوئی مجھے فائنینسز کے اندر جو ہے بدنیتی یا کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، تو وہ کیا الیکشن کمیشن ایک ایسی باڈی ہے کہ جو کیس کسی اور ادارے کو ریفر کر دے، یا وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہے رہا ہے؟ اکبر صاحب کے کیس میں موقف رہا ہے کہ اگر ان فنڈز سے علاوہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ لگا ہے کہ کوئی ایسی وائلیشن آف لا ہوئی ہے، فار ایگزامپل کسی ملک سے پاکستان میں بذریعہ ہنڈی یا دیگر کوئی پیسے آئے ہیں، تو یہ کون سے ادارے ہیں پاکستان کے جو اس کا نوٹس لیں گے؟ تو الیکشن کمیشن یقیناً یہ معاملات، یہ آئیڈینٹیفائی چیزیں کر کے ان کو پاس آن کر سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبل ریگولیشن کی ڈسچارج ہوگا کہ اگر ان کو ایسی کوئی چیز نظر آئے تو وہ ریلیونٹ وہ بھی کر سکتے ہیں. اینی انڈیویجول کین ایون کہ بھائی جی یہ ریگولرٹی سامنے آئی ہیں اور اپروپریٹ فورم جو ہے فلاں ہے تو وہاں پہ بھی جا کے درخواست دی جا سکتی. سو یہ اس کا ایک کانسیکوینس یہ بھی ہو سکتا ہے. اب تیسرا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہر پارٹی جو اسٹرکچر ہوئی ہے پاکستان میں، اس میں ایک ایگزیکٹو بورڈ بنا ہوا ہے.
اس میں کوئی فائنانس بورڈ بنی ہے. تو وہ بیسکلی ایک انڈیویجول نہیں ہے, وہ ایک گروپ آف انڈیویجولز ہے جو یہ فیصلے پارٹی کے نام پر یا لیتے ہیں. تو اگر ان کو کوئی ایسی ایویڈنس ملی کہ اس ایگزیکٹو کمیٹی نے یا اس باڈی نے کوئی ایسے ڈیسیجنز لیے ہیں یا ٹرانزیکشنز پرمٹ کی ہیں جو غیر قانونی ہیں, تو ان کے خلاف پھر ان کرمنل انڈیویجولز کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کسی قانونی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں آتے, اور اگر آتے ہیں تو پھر جو بھی ریلیونٹ ادارہ ہے. اچھا, آخری سوال کہ اس میں اگر فرض کرتے ہیں پرزیومیبلی کہ اگر یہ ہو جاتا ہے کہ اس میں یہ 1 بلین کے جو آپ کا کلیم ہے کہ یہ پروہیبٹڈ فنڈ ہے اور اس پہ شوکاز نوٹس جاری ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب کہ عمران خان صاحب کا ایفیڈیوٹ جو دیا تھا وہ غلط ثابت ہو گیا. جی, تو اس کا کیا کانسیکوینس ہوگا؟ دیکھیں اس میں ایک پہلے فیکچول کر دوں, یہ ارسلان زیادہ بتائیں گے. جب انہوں نے ریویو کیا تھا نا تو انہوں نے 2.2 ارب روپے آئیڈینٹیفائی کیے تھے جن کی کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کدھر سے آئے ہیں. اس کے اندر سے پھر جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس نے کچھ چیزیں تسلیم کی اور کچھ نہ کہا نہیں ہمیں کچھ کی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. لیکن اب اس تھرڈ فیز میں جب پارٹی کے نمائندوں نے آ کے ڈیفینس کیا اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ کون سا پیسہ کدھر سے آیا تھا, تو اس کے بعد جو ریکنسیلیشن سامنے آئی ہے جس کو وہ نہیں بیان کر پائے کہ جی یہ غیر ممنوع یا ممنوع ذرائع جو ہیں یہ نہیں آئے, تو یہ رقوم جو آپ کے سامنے ہے میں اب پڑھ دیتا ہوں کیونکہ اس کو ریکارڈ میں رکھتے ہیں کہ جی یہ جو ممنوع ذرائع سے انہوں نے کی ہے وہ ہے $US میں ہے 1,81,000 $50,85,456 $US ہیں. جو برٹش پاؤنڈ ہیں وہ ہیں 3,07,229. میں بھی عمران خان بنا ہوا ہوں نا, 1600 ارب. اور جو آسٹریلین ڈالر ہے وہ 21,500 ہیں. جو یوروز ہیں وہ ہیں یورو 27,260, اور پاک روپیز جو ہیں وہ 14,86,81,502. یہ جو ہیں یہ انہوں یہ ارسلان آپ کو بہتر اس کا کنفرم کر دیں گے کہ کیسے انہوں نے کیا. لیکن یہ وہ اماؤنٹس فائنینشیل ریکنسیلیشن کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان اکاؤنٹڈ فار ہیں اور فرام پروہیبٹڈ ہیں. اور پروہیبٹڈ کا کیا مطلب ہوا؟ جو کہ انڈیویجول سٹیزن نہیں انڈیویجول سٹیزن نہیں ہے اور کمپنیز کے ذریعے آئی ہیں. ہاں, اس میں وہ ابراج صاحب کا ابراج گروپ والا بھی تو وہ بھی اس میں شامل ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ ان کی کمپنیوں کے ذریعے جو پیسے ہیں وہ. اچھا, اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر دوں. اگر آپ پاکستانی سٹیزن ہیں تو جیوگرافی آپ کی بندش نہیں ہے. عبد القیوم صدیقی بحیثیت پاکستانی شہری ٹمبکٹو میں بیٹھ کر اپنی من پسند پولیٹیکل پارٹی کو قانونی طریقے سے پیسے بھیج سکتا ہے. مطلب ہے کہ اگر ایک انڈین ریاست ہے راجستھان, اس کی کوئی اگر راج کماری ہے تو وہ فنڈنگ نہیں کر سکتی نا. نہیں کر سکتی, پارٹی کی نہیں کر سکتی, پارٹی کی نہیں کر سکتی. اچھا ارسلان صاحب, آپ سے جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, بہت ٹیکنیکل چیزیں تو ظاہر ہے آپ وہ لوگوں کے ظاہر ہے وہ سمجھ جائیں گے, لیکن اس میں آپ نے کیسے ڈھونڈی یہ رقم اور کیسے کیا کیا دشواریاں ہوئیں؟ آپ کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا گیا یا کوئی دشواریاں ہوئیں؟ آپ نے ڈاکومنٹ چوری کیے یا انہی کے ڈاکومنٹس کی یہ ہے, یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کیس تو 8 سال سے چل رہا ہے. ہماری انوالومنٹ ہوئی تھی جب پچھلے سال اپریل میں ECP نے اکبر صاحب کو اجازت دی کہ وہ اپنے 2 فائنانس کے ایکسپرٹ لے آئے اور ان کو 40 گھنٹے کا ایکسیس دیا جائے گا اس ریکارڈ کا جو PTI نے جمع کرایا ہے. وہ قریباً کوئی 2-2.5 ہزار صفحے کم سے کم تھے, لیکن ساتھ پابندی یہ تھی کہ اس میں لیپ ٹاپ کا استعمال منع تھا, اس میں موبائل کا استعمال منع تھا, اسکرین شاٹ بھی نہیں لے سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, فوٹو کاپیز نہیں لے سکتے تھے. تو میں اور میرے ایک کولیگ سہیب جو ہے, ہم نے وہ 40 گھنٹے اس ریکارڈ جو 2.5 ہزار صفحے کا اس طرح تھا اس سے جو ہے نوٹس بنائے پیپر کے اوپر. شام کو جا کے وہ ٹائپ کرتے تھے کمپیوٹر پہ, اگلی صبح واپس لے آتے تھے. پھر ہم نے یہ بھی درخواست کی کہ ایک دن اور دوسرے دن کے درمیان یہ کیسے انشور ہوتا تھا کہ یہ آپ نے جو نوٹ کیا ہے یہ میچ کر رہا ہے واقعی, آپ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں ایڈ کر دیا اس میں؟ جی, تو روزانہ یہی کرتے تھے کہ شام کو جا کے ٹائپ کرتے تھے, پھر اگلے دن آ کے اس چیز کو دوبارہ ری چیک کرتے تھے کہ کیا ہم نے صحیح نوٹس لیے, کوئی غلطی تو نہیں ہوگی, لکھنے میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. تو وہ 40 گھنٹے پھر ریکویسٹ پہ 55 گھنٹے ہو گئے. تو ٹوٹل ہمیں 55 گھنٹے ملے ان صفحوں میں سے انالائز کرنے میں. 2.5 ہزار ڈاکومنٹس. جی.
اور ہر ایک صفحے پہ مے بی 40-50 ٹرانزیکشنز ہوں، بینک اسٹیٹمنٹس تھی زیادہ تر. جو دوسری مشکل ہوئی وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے پورا ریکارڈ بھی نہیں جمع کرایا، خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کی اپنی جس کو بکس آف اکاؤنٹس کہتے ہیں، جس میں کیش بک ہوتی ہے، بینک بک ہوتا ہے، جنرل لیجر ہوتا ہے، وہ انہوں نے نہیں جمع کرایا. تو یہ ایک مشکل اکاؤنٹنگ کا سوال تھا کہ جس میں آدھی انفارمیشن تھی اور اس آدھی انفارمیشن میں سے چیزیں نکالنی تھی. تو ہم نے کوشش کی اور اللہ نے مدد کی. اکبر صاحب اور احمد صاحب کی گائیڈنس بھی تھی کہ کن ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اس حساب سے ہم نے اپنی ایک انفارمیشن اکٹھی کی. پھر واپس جب وہ ٹائم ختم ہو گیا تو اپنے آفس میں بیٹھ کے اکبر صاحب کے ساتھ کنسلٹ کر کے، احمد صاحب کے ساتھ کنسلٹ کر کے ہم نے وہ رپورٹ لکھی، پروزل رپورٹ جس کو کہتے ہیں 100 پیجز کی. وہ سبمٹ ہو گئی. تو پروبیبلی اس کے بعد پھر ٹریگر ہوا اور پھر بائی اینڈ آف دا ایئر لاسٹ ایئر اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ دی جو کہ بیسڈ آن اس انفارمیشن کی تھی جو اسکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک سے ریکور کیا. مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں دیے، یہ آپ نے بابر صاحب کا اور نے الیکشن کمیشن سے آرڈر لیا اور الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز تھیں وہ الیکشن کمیشن کو دیں. جی، ان ڈاکومنٹس کی بیس پہ اسکروٹنی کمیٹی نے ایک اپنی رپورٹ لکھ دی. اس رپورٹ کو بھی ہم نے پھر بعد میں اسٹڈی کیا اور اس کے بعد اس سال جنوری فروری میں ہمیں وہ تمام ریکارڈ کی پھر کاپی مل گئی. اس سے پہلے ہمیں کاپی نہیں ملی تھی. اچھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ 4 سال کی پچھلی دور جو تھا ان کا ان کی حکومت کے دور کے اندر ہوتا ہے. بالکل بالکل، مطلب یہ الزام کسی اور پہ نہیں لگا سکتے. جی تو جنوری فروری آف دس ایئر میں ہمیں وہ ریکارڈ مل گیا جو کہ پی ٹی آئی نے سبمٹ کیا تھا، اس کی فوٹو کاپی، اور وہ ریکارڈ جو اسٹیٹ بینک کے تھرو حاصل کیا گیا تھا اس کی کاپی. پھر ان ساروں کو دیکھ کر پھر ہم نے اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی اس کا انالیسس بھی جمع کرا دیا. اس کے بعد ان انالیسس کے اندر نکلا کیا؟ کتنے اکاؤنٹ، کتنی آف شور کمپنیاں، کتنی امبیزلمنٹ نہیں، پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ آئی. اماؤنٹ ایک اور مرحلہ بھی رہتا ہے، وہ یہ کہ پھر پی ٹی آئی نے اپنے فائنانس کے لوگ انوالو کیے اور انہوں نے قریباً 15-20 دن شاید کم سے کم لیے الیکشن کمیشن میں. انہوں نے پیش کیے اپنا دفاع کہ اسکروٹنی کمیٹی نے کہاں کہاں پہ غلطی کی ہے اور شاید جو ہماری پروزل رپورٹ تھی اس میں کیا کیا چیزیں نہیں کور ہوئی. اس پر زبانی انہوں نے جواب دیا اور کچھ ریٹرن بھی دیا. پھر اب اس ساری سچویشن کو ریویو کر کے ہم نے ایک وہ رپورٹ جمع کرائی آج کہ جس میں ان رقوم کا ذکر ہے جو کہ ہمارے ویو کے مطابق پی ٹی آئی نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں کہ یہ پیسے واقعی ایسے سورسز سے آئے جو کہ قانوناً اجازت نہیں تھی. اور وہ کتنے؟ جی وہ جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنائے تھے اس کی سمری یہ ہے. تقریباً 1 ارب پاکستانی روپیز کے اندر اگر ہم یہ ایویلویٹ کریں، $50 لاکھ ہیں، 3,07,229 جو ہیں وہ پاؤنڈس ہیں، آسٹریلین ڈالر جو ہے 21,500 ہیں، اور یوروز جو ہیں وہ 27,260 ہیں، اور پاک روپیز 14,86,81,000. جی تو اب وہ اگر ایکسچینج ریٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا والا یوز کرنا ہے. اگر آج کا یوز کریں گے تو یہ تو 1 ارب سے زیادہ ہی بن جائے گی. ظاہر آج ڈالر کہیں اور چلا گیا ہے تو اس وقت اگر ہم دیکھیں 2013 تو وہ 100 تو ہوگا نا کم از کم. تو ہمارے ویو کے مطابق یہ وہ اماؤنٹس ہیں جو ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی کہ یہ واقعی ان سورسز سے آئی. اور ہم نے جو ریفرنس دیا ہے وہ انہی کے ہی کاغذات کا ریفرنس دیا ہے مختلف موقعوں پہ جو جمع کرائیں کہ پی ٹی آئی نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ پیسے ہمیں پی ٹی آئی کی امریکہ کمپنی سے آئے یا ووٹن کرکٹ لمیٹڈ سے آئے یا کسی اور کمپنی سے آئے. تو یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی. اس کے علاوہ کئی اور فیکٹرز بھی ہیں، کئی اور باتیں بھی ہیں. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جہاں پہ اماؤنٹ انوالوڈ نہیں ہے لیکن کچھ ایڈمیشنز ہیں. مثلاً یہ کہ پاکستان سے باہر کمپنیاں انکارپوریٹ کی گئی، یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے. اچھا، یہ ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے کہ امپلائیز کے اکاؤنٹس میں جو ہے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ پیسے امپلائیز سے مراد آپ کی پی ٹی آئی کے 4 ملازم، شاید مجھے ان کی ڈیزگنیشن نہیں پتہ. کون سے بابر صاحب کون تھے؟ مرکزی سینٹرل آفس میں ابھی بھی ہیں، ٹیلی فون آپریٹر، آفس ہیلپ، اکاؤنٹنٹ اور ایک کمپیوٹر آپریٹر. اور یہ انہوں نے چپراسی کو بس وہ بیسیکلی ان کا اپنا جو مرکزی بورڈ ہے اس نے جولائی 2011 میں ایک دستاویز ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے پہلے دن سے جب ہم نے کیس کیا تھا نومبر 2014 میں. تو وہ دستاویز میں وہ اپنے ان 4 ملازمین جو آج بھی ملازمین ہیں ان کو اجازت دی کہ اپنے اکاؤنٹس میں وہ پرسنل پرائیویٹ اکاؤنٹس میں پی ٹی آئی کی ڈونیشنز پاکستان سے اور بیرون ملک سے ایکسیپٹ کریں. یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. ان کے سینٹرل فائنانس سیکٹری بھی سینٹرل فائنانس سیکٹری جو ہے آن ریکارڈ ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے اور بیرون ملک سے بھی آیا ہے.
یہی تو بات ہے کہ گیا کون لے کے کون گیا کیش چیکس ان کی مرکزی لیڈرشپ سائن کرا کے لے کے جاتی تھی. کیونکہ مجھے اس کا مرکزی لیڈرشپ سے کیا ہونا؟ جو پی ٹی آئی کے جو فائنانس بورڈ کے ممبرس تھے, کوئی نام ہے آپ کے پاس؟ نام سارے ہیں, سب کچھ ہے. یہ انہی امپلائیز نے آ کے میرے گھر میں مجھے یہ بتایا کہ ہمارے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے, اس کے بعد یہ ہم سے کیش چیک سائن کراتے ہیں اور پیسے لے جاتے ہیں. یہ کروڑوں اربوں روپے کی بات ہے جو ابھی تک تحقیق ہونا باقی ہے. تو جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں نا, کہ یہ ان میں سے ایک چیز ہے جس کے ابھی ہم نے جو ریکمینڈ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہم نے سامنے رکھ دی ہیں کہ جب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی نا تو اس میں غیر قانونی فنڈنگ تقریباً 7.23 ملین ڈالرز کی تھی, اور روپے میں جو انڈسکلوز تھی جس کا کوئی پتہ نہیں تھا تو وہ کوئی 0.85 بلین روپیز سے. تو یہ ملا کے کوئی 2.25 جو احمد صاحب نے کہا کہ 2.2 بلین کی. لیکن آج جن رقوم کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کے بعد جو پروسیس چلا جب ان کے فائنینشیل ایکسپرٹ آئے, یہ وہ رقوم ہے جو آپ سمجھے کہ انہوں نے تسلیم کیے ہیں کہ انہی ذرائع سے آئے ہیں جو غیر قانونی ہے. مثلا غیر ووٹن کرکٹ جو ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس سے آئے ہیں, اور اس کو صرف اس زمرے میں ڈال دیا. جب آپ ووٹن کرکٹ کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے وہ عارف نقوی صاحب یاد یہ عارف نقوی کی وہ دعویٰ کرتے ہیں, انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ بھی لگایا جس میں کوئی تاریخ بھی نہیں تھی, اور کہا کہ یہ عارف نقوی کا ہے, اور انہوں نے وعدہ کیا تھا اسی پروسیڈنگز کے دوران کہ ہم اس کی اوریجنل آپ کو جمع کرائیں گے. آج تک اوریجنل جمع نہیں کرائی. لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کمپنی پیچھے کون اس کا مالک تھا, کیونکہ قانون اس حد تک ہے کہ کوئی بھی کمپنی, پاکستانی کمپنی بھی کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ نہیں کر سکتی. اور یہ کمپنیاں کیمن آئلینڈ میں ان میں چند رجسٹرڈ تھیں, آف شور کمپنیاں تھیں, اور وہاں سے پیسہ آیا اور بہت بڑے پیمانے پہ پیسہ آئے. تو وہ جو اوور آل جو ہم اسکروٹنی کمیٹی کی تھی, جو رقوم آج جو آپ سے سامنے لا رہے ہیں یہ اس رقوم کا ایک حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بقیہ حصہ جو ہے وہ غیر قانونی نہیں تھا, وہ ہم نے دوسرے زمرے میں ڈال دیا کہ اب الیکشن کمیشن کے پاس کچھ ایسے ثبوت آ چکے ہیں کہ غیر قانونی فنڈنگ ہوئی, غیر ملکیوں نے کی ہے, غیر ملکی کمپنیوں نے کی ہے, وہ تو اس پہ فوراً قانون لاگو کریں. کچھ ایسے حصہ ہے جو ابھی اس پہ تفصیلات آنا باقی ہیں کہ وہ پیسہ کہاں سے کس کے, اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے. اس کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ سجیشن کی ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کیجئے. لیکن اب الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ شو کاز نوٹس جاری کرتے ہیں اور اس کو کس طرح اس معاملے کو اس پہ عمل کرتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہے. تو احمد, اگر شو کاز نوٹس جاری ہو جاتا ہے جیسا کہ ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب کیا وہ جو فنڈز ہیں وہ فریز کر دیے جائیں گے, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس فریز کر دیے جائیں گے اور پھر شو کاز نوٹس ہوگا, یا شو کاز نوٹس ہونے کے بعد بھی کوئی قانونی پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا, یا اگر وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ممنوع فنڈنگ ہے اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ لائبلٹی کس کی, کہاں سے؟ عمران خان صاحب کا بنی گالا وہ رکھیں گے یا پی ٹی آئی کی جو ہے وہ رکھیں گے؟ کیا کریں گے کیا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں. ابھی جب یہ فیکٹ فائنڈنگ ہو جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کہ حقیقتاً XYZ اماؤنٹ, میرا سوال مفروضے پہ مبنی ہے. تو پہلی اسٹیپ تو یہ ہے کہ شو کاز پروسیڈنگز ہوں گی. الیکشن کمیشن ان کو شو کاز پروسیڈنگز کیا ہوتی ہیں؟ وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ اماؤنٹ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے فرام پروہیبٹڈ سورسز. دیکھیں, یہ جو ساری کاوش تھی نا ابھی, یہ فیکٹ فائنڈنگ ایکسرسائز تھی, یہ ایڈجوڈیکیشن ایکسرسائز نہیں تھی. یہ فیکٹ فائنڈنگ تھی کہ بتاؤ واقعی پیسے کہاں سے کتنے آئے اور اس میں سے کتنے ممنوع ذرائع سے آئے. وہ کہتے ہیں, پوچھتے تھے نا رسیداں کڈو رسیداں. ہاں, تو وہ رسیدیں نکل لینا جتنی نکل سکیں اس کی بیسس کے اوپر آپ بتائیں گے. اب جب یہ شو کاز دینا مناسب سمجھے گی الیکشن کمیشن, تو پارٹی کے پاس پھر ایک چانس ہوگا اور وہ کہے گا نہیں جی آپ یہ چیز مس کر گئے تھے, یہ تو صحیح ذرائع سے آئی تھی, تو ہو سکتا ہے وہ اماؤنٹ کٹ جائے. لیکن جب بھی اس میں کچھ رہ جائے گا, چاہے وہ $1 ہو, چاہے وہ $1,00,000 ہو, چاہے وہ 1,000, جتنا بھی ہے 10 لاکھ, تو اس کے اوپر پھر دے ول بی آرڈرڈ اینڈ لائبل ٹو بی کانفسکیٹڈ ان فیور آف دا اسٹیٹ. اب جب اسٹیٹ کو جب ایک چیز ڈیو ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اس کو وہ نہیں کرتا, تو پھر آبویسلی اٹیچمنٹ اور ایریئرز والا سسٹم جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے. تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس ثوابدید ہے کہ وہ تمام قانون میں اویلیبل ریمیڈیز ایکسرسائز کرے, اور اگر پارٹی کے ایسٹس کی بات ہوئی تو یقیناً وہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ان کو بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, اس میں نا بہت پارٹی کے کرتا دھرتاؤں کے بھی اگر دیکھیں بورڈ ہے, اگر اس میں کیا ہوگا,
جو انڈیویجولز ہیں میرے خیال میں ان کی انڈیویجول ایسٹس تک تو مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے, یہ پوائنٹ ایگزامن کرنا پڑے گا فرینکلی اسپیکنگ, یہ ہم نے نہیں دیکھا. لیکن جہاں تک ان کی اگر انوالومنٹ ہوئی انڈیویجول لیول پر تو پہلے تو ان کا اسٹیٹس دیکھنا پڑے گا. اگر وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا کوئی الیکٹڈ, تو وہ ایفیڈیوٹ پہ کیا اثر رہے گا وہ بتائیں نا, وہ آپ گول کر گئے. میں گول نہیں کر گیا. دیکھیں کیس لا تو ہے جس میں آپ الیکشن کمیشن کو سالہ سال جب سرٹیفکیشن دیتے ہیں ہاں, اب یہ بحث چڑھ جائے گی کہ کوئی ایفیڈیوٹ میں کیا فرق ہے, ڈکلیریشن میں کیا فرق ہے, سرٹیفکیشن میں کیا فرق ہے. لیکن باٹم لائن یہ کہ آپ نے بارہا تصدیق کی ہے کہ میں یہ تصدیق کرتا ہوں, میں اردو میں بتاتا ہوں نا کیا, میں یہ تصدیق کرتا ہوں کہ اس پارٹی میں کوئی غیر قانونی یا ممنوع ذرائع سے پیسے نہیں آئے. اب یہ اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو آپ جو بھی اس کی تشریح کر لیں, جو بھی اس کی تشریح کر لیں. تو بابر صاحب مطلب لگتا یہ ہے کہ 8 سال میں پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ہے, اس کے بعد سیکنڈ راؤنڈ شو کاز اگر وہ سمجھتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے, مطلب عمران خان صاحب نے تو وہ ایک چارٹرڈ فرم جو تھی اپنی پارٹی کے فنڈز جو ہیں آڈٹ کروانے کے لیے, اس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یا فرم جو ہے اس نے آڈٹ کر کے دیا تھا, تو اس آڈٹ کی بنیاد پہ انہوں نے سرٹیفکیٹ دے دیا. تو اس سے وہ درمیان میں ایک بفر زون سا نہیں قائم ہو جاتا کہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب پہ تو نہیں آئے گی کوئی چیز. آپ بالکل ٹھیک اٹھایا. یہی سوال حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ کے پاس اٹھایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی پارٹی کا کیا قصور ہے. ہم نے تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, یہ ریمارکس کی بات نہ کریں. نہیں جی, یہ صاحب کے ریمارکس بدل جائے گا. نہیں یہ ججمنٹ ہے. اگر مجھے صحیح یاد ہو تو پیراگرافس 40 سے لے کے 54 کے درمیان میں پیراگرافس ہیں یہ ججمنٹ کے. وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات ہمیں پی ٹی آئی وکلاء کی تسلیم نہیں ہے کہ ہم یہ پبلک فنڈز اور اس کا سارا معاملہ جو ہے کسی ایک اکاؤنٹنٹ کی سرٹیفکیشن پہ ختم سمجھیں. یہ جس دن پتہ لگا, کسی دن شکایت آئی کہ بھئی ان اکاؤنٹس میں کوئی سکم رہ گیا ہے, تو اس دن یہ الیکشن کمیشن بغیر کسی ٹائم لمٹ کے اس کو ری اوپن کر سکتا ہے. سو دس کوسچن اسٹینڈز ڈیسائیڈیڈ بائی دا سپریم کورٹ. اس میں کوئی ٹائم بار نہیں ہے, اس میں کوئی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن نہیں ہے, یہ انہوں نے سب سائڈ پہ کر دیا. تو آج کی تاریخ میں فرض کریں کسی پارٹی کا آج پتہ لگ جاتا ہے کہ 10 سال پہلے کے اکاؤنٹس میں کوئی گڑبڑ تھی, تو الیکشن کمیشن ہیز دا رائٹ ٹو اوپن اٹ اپ. اور پھر اس کے بعد اضافی اگر سیاسی پوائنٹ آف ویو سے یا ویسے ایکسپیرینس سے کچھ اکبر صاحب کہنا چاہتے ہیں. I just thought کہ میں سپریم کورٹ نہیں آپ نے صحیح کہا. دیکھیے سمپل سی بات ہے, یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہیں اور یہ سارا دن یہ مطلب یہ ان کا وہ ہے. اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹ, میرے 10 اکاؤنٹس ہیں, میں 2 ظاہر کرتا ہوں اور ان اکاؤنٹنٹس کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ اس کا مجھے آڈٹ کر کے دے دیں گے. 8 اگر میں نے چھپائے ہوئے ہیں, ہاں, تو آڈیٹر کو بڑی الزام کیسے لگتا ہے, چھپانے والے پہ الزام لگتا ہے نا کہ اس نے اپنے تمام کلیئر. اب انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس آج بھی پی ٹی آئی کے جو انہوں نے تسلیم کیے ایک بھی انہوں نے جمع نہیں کرایا. انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں ان کی آڈیٹڈ اسٹیٹمنٹس آف ریکارڈ نہیں جمع کرائی ہیں, جن کمپنیز کو یہ تسلیم کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. جو بھی باتیں جو موٹی موٹی جو آئی ہیں, کمپنیز ہیں, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے وغیرہ وغیرہ, جو جس کو یہ آج تسلیم کر رہے ہیں, انہوں نے یہ خفیہ رکھی الیکشن کمیشن سے, یہ صرف اسٹیٹ بینک کے ذریعے ظاہر ہوئی. جی ہاں. تو یہ اب باقی ارسلان صاحب بہتر. اور ارسلان صاحب واقعی یہ جو آڈٹ کرنے والی فرم ہے اس کے اوپر ذمہ داری شفٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے, یا اگر اس آڈیٹنگ فرم پہ ذمہ داری نہیں شفٹ ہوتی ہے تو پھر آپ کیونکہ آڈیٹر ہیں, ظاہر آپ نے اپنے بچاؤ کے طریقے رکھے ہوئے ہوں گے, تو پھر ذمہ داری کہاں جاتی ہے؟ جی, تو سب سے پہلے آئی تھنک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکاؤنٹس کس کے ہیں اور کس کی ذمہ داری ہے. تو چاہے وہ کمپنی ہو یا پولیٹیکل پارٹی ہو, اکاؤنٹس اس کمپنی یا پولیٹیکل پارٹی کے ہوتے ہیں اور اس کی ذمہ داری اس کی مینجمنٹ کی ہوتی ہے. آڈیٹر کی ذمہ داری ان اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر کے اس کے اوپر سیمپلنگ سے چیزیں چیک کر کے, ناٹ 100%, سیمپلنگ سے چیزیں چیک کے اپنی رائے دینا ہوتا ہے. ہمیشہ ذمہ داری مینجمنٹ کی رہتی ہے. اگر آڈیٹر اپنا کام ٹھیک نہ کرے, مثلا اس کے سامنے ریکارڈ اویلیبل کر دیا گیا اور وہ اس کو اچھی طرح سے چیک نہ کرے, پھر ذمہ داری صرف اور صرف اس صورت میں آڈیٹر کی ہوتی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ کیس لاز موجود ہیں دنیا بھر کے. 100 سال پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا عدالتوں میں کہ آڈیٹر جو ہے وہ واچ ڈاگ ہے, بلڈ ہاؤنڈ نہیں ہے. بالکل. تو بابر صاحب آخری سوال, کب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آ سکتا ہے؟
8 سال میں نے صبر کیا ہے تو میرے لیے چند ہفتے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ چند ہفتے. اور اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا فرض کریں تو پھر میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پھر بھی الیکشن کمیشن کا احترام کریں گے. ہم نے پہلے دن سے الیکشن کمیشن کا احترام کیا. 8 سال لگ گئے تو ہم انشاءاللہ اس کو پھر جو بھی اپروپریٹ فورم ہے اس کو اپیل کریں گے. تو آپ کے خیال میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے کہ کتنا نیرو ڈاؤن کر کے آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنے دلائل کے اندر بتا دیا, تو اس میں ججمنٹ رائٹنگ کے اندر اپروکسیمیٹلی آپ کا کیا خیال ہے کب تک آ سکتے ہیں؟ کنکلوڈنگ ریمارکس میں نا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. الیکشن کمیشن نے بڑا اوپنلی یہ پوزیشن لی تھی کہ یہ ان کے لیے بھی پہلا موقع تھا. یہ دس از اے کیس آف فرسٹ امپریشن, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. اور یہ آج تک کبھی کسی سیاسی جماعت کے فنڈز کی اس طرح جانچ پڑتال نہیں ہوئی ہے, اور یہ بڑا ایک مائل سٹون ہوگا پاکستان کا پولیٹیکل کلچر تبدیل کرنے کے لیے. یقیناً ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا نا کہ آپ میں آئی ہیو بین سینگ دس the level of frustration that Akbar went through with the scrutiny committee, because scrutiny committee تو بہت ہی frustrating experience تھا. وہ کوئی بات وہاں پہ سمجھتے نہیں. تو یہ ان اٹ سیلف اچیومنٹ, مجھے وہ دن ایکچولی آج بھی یاد ہے جب اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی تو دیر واز اٹر ڈسبلیف. ہم نے کہا یار یہ رپورٹ دے دی ہے, اب جو بھی لکھا ہے وہ تو چلو بات کی بات ہے, ہمیں تو یہ تھا کہ یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہوگا. تو اس میں الیکشن کمیشن کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ ٹائم تو اس میں لگا, لیکن الیکشن کمیشن نے ضرور ایک طرح کا پریشر رکھا تھا اسکروٹنی کمیٹی کے اوپر کہ یار کم اپ ود دی رپورٹ. اب وہ جو بھی ہوا اسکروٹنی کمیٹی میں وہ ایک آج ہے نا, آپ کے خیال میں کب تک ججمنٹ یہ فیصلہ توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں دس ول ٹیک, اگر میں اس کو پریویس دیکھوں کہ کتنا ٹائم الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلوں میں لیا ہے, جو جورسڈکشن اور ان کے سو انہوں نے ریزنیبل ٹائم لیا ہے, which has been a few weeks at a time. اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس معاملے میں جسٹ اے میٹر آف ڈیز میں فیصلہ آ جائے, تو میرے خیال میں اگر جسٹ اے میٹر ڈیز میں فیصلہ آیا تو وہ اس ایشو کو جسٹس ہی نہیں کر پائے گا. اس کے کئی پہلو ہیں اس کیس کے. ایک اس سے میں آپ کو کہتا ہوں جو سب سے فیسنیٹنگ چیز ہے نا, اس کیس سے آئندہ کی پولیٹیکل پارٹیز کی ریگولیشن کی رجیم نکلے گی. دیکھیں میں یہ اکثر اکبر صاحب ہم بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس کیس میں یہ نہیں ہے کہ اکبر بابر کی جیت نہیں ہے, یہ کوئی دس از ناٹ اباؤٹ اکبر بابر. فرینکلی اسپیکنگ بیٹھے ہیں وی ویلیو ہم, بٹ اٹ از ناٹ اباؤٹ ہز, دس از اباؤٹ برنگنگ اے سرٹن ڈسپلن اینڈ ایتھوس ان دا پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان. اس کیس سے اب آئندہ پولیٹیکل پارٹیز کی ریگولیٹری رجیم نے جنم لینا ہے. سو اس کی الیکشن کمیشن کے اوپر بڑا برڈن ہے. It's not about counting dollars here and dollars there. This is the future of political parties. So یہ چیزیں ہیں, انہوں نے کچھ نظام ترتیب دینا ہے, کچھ کانسیپٹ وضع کرنے ہیں, اور پھر ہاں ان شکایتوں کو, ان ایشوز کو بھی ایڈریس کرنا ہے. So this will require deliberation, اور I'm sure کہ الیکشن کمیشن over the years ہم نے دیکھا ہے that it has fairly woken up to its duty under the constitution, and it is fair to expect کہ الیکشن کمیشن ہم عوام کی, قوم کی, آئین کی ایکسپیکٹیشن کی نفی نہیں کرے. بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. تو اور بائی دا وے, ہاں جی, آپ جیسے جرنلسٹ کی میں آج کیونکہ ایک تاریخی دن ہے آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ آپ جیسے کریڈیبل جرنلسٹ نے, اور جرنلسٹ جو پرنٹ میڈیا میں ہیں, الیکٹرانک میڈیا میں ہیں, لوگ ہیں, ان سب نے اس کیس کو زندہ رکھا فیکٹس کی بنیاد پہ, اور وہ ایک نیشنل ایشو کے ساتھ پہ لانے میں آپ کا بڑا اہم کردار تھا. بہت شکریہ سارے میڈیا کا. اور اس میری ٹیم میں سے آپ نے بدر اقبال چودھری کو نہیں بھولنا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بغیر یہ کیس نہیں ہو سکتا. اگر یہ کیس ہم اچھا رزلٹ آ گیا ان کی پسند کا تو کریڈٹ ہم دیں گے, نہیں تو اس کا. اور اکاؤنٹس کے حوالے سے ارسلان کا قصور. نہیں, بخاری صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی, انہوں نے کہا جی وکیل کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. نہیں وہ تو سپریم کورٹ میں پوچھا نا, میں نے کہا جی آپ کیس جیت جائیں گے, تو کہنے گل سن, ایک گل یاد رکھی, کیس وکیل ہاردا یا جتنا نہیں, موکل ہاردا جتنا تو زیادہ میرے تو موکل آ رہے تھے. اسے آپ نے ختم کر دیا, لیکن مجھے ایک بہت اہم لیگل ایشو یاد آ گیا. اس کیس میں نا ایک بہت بڑی بحث یہ چلی کہ کیا یہ پوزیشن, یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ انکویزیٹوریل ہیں یا یہ ایڈورسیریل ہیں. اس کے اوپر بڑا تماشا لگتا رہا عدالتوں میں بھی, ادھر بھی. اب
اس کو بنا اب یہ بڑی ٹیکنیکل سی ٹرم ہے عام فہم کے لیے. بیسکلی جب کوئی ریگولیٹری باڈی دیکھتی ہے تو وہ پوچھتی ہے, وہ کہتی ہے جی یہ بائیلیٹرل آپ بتائیں کیا ہے, میں اس کو تحقیق کر رہا ہوں کیونکہ کورٹ تو ہے نہیں. اس کو بڑی خوبصورتی سے میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے حنیف عباسی کیس میں اس ایسپیکٹ کو بھی ٹچ کیا. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن گو ایک عدالت نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ ریگولیٹر آف پولیٹیکل پارٹیز ہے, اب اس نے کیا نظام یا کیا طریقہ کار وضع کرنا ہے یا اس نے کیسے ایڈمنسٹر کرنا ہے یہ معاملہ, یہ اس کی ثوابدید ہے. لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی طریقہ کار استعمال کرے گا وہ فیئر ہوگا, اور وہ ڈیو پروسیس فیئر ہیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ فیئر ہیئرنگ کے کانسیپٹ کو اور ڈیو پروسیس سے ہٹ کے نہیں ہوگا. تو جب ایسی بات آ گئی تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اکبر بابر وہاں اس کیس میں, اور میں ان کے بحیثیت وکیل, میں وہاں پر کوئی ایڈورسری نہیں کھڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, We were there to assist the election commission in achieving the purpose for which election commission is intended to operate. So یہ تاثر دینا کہ یہ ایڈورسریل تھے, مجھے تو وہ دن بھی یاد ہے, آپ نے شاید وہ بھی کور کیا تھا کہ جب کنٹیمپٹ ہو گئی تھی اس کیس میں, بالکل, اور الیکشن کمیشن اس نے وارنٹ آف اریسٹ جاری کر دیا تھا. آپ 18 اسٹیچوری باڈیز کی وہ نکال کے لے کے آئے تھے کہ ہاں اس کی کنٹمپٹ لگتی ہے. تو آپ کو یاد ہے کہ جب اس وہاں پہ اپالوجی نہیں لکھی جا رہی تھی اور بہت ٹینشن بڑھ گئی کمرے میں, اس خان صاحب وقت کالا چشمہ لگا کے آئے تھے. اس وقت اکبر بابر کی انسٹرکشنز کے اوپر میں آگے بڑھا اور میں نے کہا جی مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ کیا جائے, مقصد ہے کہ ایک ڈسپلن لانے کا. تو ان کی سفارش سے کنٹیمپٹ ڈراپ ہوئی تھی. یہ بہت ہسٹوریکل پوائنٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. گو کہ یہ پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا. بڑی انٹرسٹنگ جو ڈبیٹ ہے وہ ہوئی ہے, اور اکبر ایس بابر صاحب نے اپنی سیاسی جد و جہد جاری رکھی, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے, وہ پاکستان کے سیاسی اور جمہوری نظام کی بہتری لانے کے لیے ان کی یہ کاوش تھی, اور اس میں جو پی ٹی آئی نے کیا وہ ایک ٹیسٹ کیس بنا. اب اس ٹیسٹ کیس کے اندر بہت سارے اسپیکٹس ہیں. دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہاں تک جاتا ہے. اگر پروہیبٹڈ فنڈنگ اسٹیبلش ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظر میں, تو پھر اس کے بعد اور بھی اس سے بہت سارے ایشوز اٹھ سکتے ہیں, جو کہ قانونی طور پر احمد حسن نے ہمیں بتائے کہ اس میں اگر کوئی فائنینشیل گڑبڑ نظر آتی ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا. الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ معاملات کہیں اور بھی بھجوا سکتا ہے. اور پھر اگر اکبر ایس بابر صاحب جیتتے ہیں تو ایک طرف پی ٹی آئی کی جو ممنوعہ فنڈنگ جو اسٹیبلش ہوگی وہ بحق سرکار ضبط ہوگی, اس کا ایفیکٹ جو ہے ایفیڈیوٹ کے اوپر عمران خان صاحب نے جو دیا ہے اس حوالے سے بھی لیگل کانسیکوینسز ہوں گے. اور اگر کرمنل یا کرمنالٹی اس ساری صورتحال کے اندر اگر سامنے آتی ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ اور ہیں. دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس اہم کیس کے حوالے سے کب اور کیا فیصلہ دیتا ہے. شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.